السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والرسل، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ، رواہ ترمذی۔ پیارے میرے محترم بھائی الیاس بھٹی صاحب فرام اسلام آباد، آپ نے یہ ویڈیو لنک بھیجا ہے جس کے اندر ایک شخص ہے اور اس شخص کا تعلق شیعہ مسلک اور رافضیت سے ہے۔ یہ شخص اپنے اس ویڈیو بیان میں مجمع عام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر چند اعتراضات کر رہا ہے۔ تو ہم اللہ ذوالجلال کی کتاب، اللہ ذوالجلال کے کلام قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں اور امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ابو بکر و عمر پر کیے جانے والے ان اعتراضات کا جائزہ لیں گے تاکہ حق کا حق ہونا واضح ہو جائے اور باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے۔ یہ شیعہ اعتراض کرتا ہے کہ جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں دفن کیوں کیے گئے، اور اسی طرح یہ بندہ اعتراض کرتا ہے کہ جناب حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے اندر دفن کیوں ہونے دیا گیا، ان لوگوں کا کیا حق تھا جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے اوپر۔ اسی طرح اعتراض کرتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر جناب سیدہ فاطمہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کو ان کے بابا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ نہیں دیا گیا، باغ فدق کی جائیدادیں نہیں دی گئی، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کیوں نہ جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے اس مکان اور حجرے کی مالکہ ہوئیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح دیگر بہت ساری باتیں یاد رکھ لیں کہ یہ وہ تمام اعتراضات ہیں جن کا درجہ سوائے حفوات کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح کے اعتراضات وہی بندہ کر سکتا ہے جس کا اللہ کی کتاب قرآن کریم سے ذرہ برابر بھی کوئی تعلق نہ ہو، اور اس طرح کے اعتراضات وہی بندہ کر سکتا ہے جو کہ اعلیٰ درجے کا ملحد ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میں جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا نوکر اور میں جناب حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا نوکر اور میں اپنی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نوکر اس شیعہ ملحد کے اعتراضات بھی بتاتا جاتا ہوں اور کتاب و سنت سے ان اعتراضات کا آپ کو تجزیہ بھی کرتے چلے جاتا ہوں۔ انشاءاللہ حق کا حق ہونا ثابت ہوگا اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اعتراض نمبر 1 یہ ہے کہ جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کیوں حجرہ عائشہ کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس اعتراضات کا جواب یہ ہے کہ وہ جو حجرہ تھا وہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہی ملکیت تھی۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام ہمیں یہ رہنمائی کرتا ہے کہ جب ایک آدمی بیوی بیاہ کر لاتا ہے
تو اپنی منقوہ کو، اپنی بیوی کو مکان دینا، رہائش دینا، کھانا دینا، پینا دینا، اس کے دوا دارو کا اور اس کے رہن سہن کا اور اس کی کھاد خوراک کا بندوبست کرنا اللہ کے قرآن نے اور نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ خاوند کے ذمے ہے۔ تو جناب حضرت عائشہ صدیقہ ہماری ماں، وہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم محترمہ تھی۔ قرآن پاک نے کہا وَرِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ بندے کے اوپر یہ لازم ہے کہ جب بندہ شادی کرتا ہے تو اپنی اولاد کا اور اپنی بیوی کا جو بھی شرعن اخراجات ہیں وہ ایک خاوند کے اوپر، ایک شادی شدہ مرد کے اوپر لازم ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر اللہ اکبر اپنی تمام بیویوں کو ایک ایک حجرہ الاٹ کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو ایک ایک حجرہ، ایک ایک کمرہ، ایک ایک مکان رہنے کے لیے دیا، اور یہ مکانات اکثر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بنائے گئے۔ اور الحمدللہ جس کا آج نقشہ سعودی گورنمنٹ نے ایک باقاعدہ ویڈیو کی صورت میں بھی خاکہ تیار کیا، تو پیارے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو یہ مکان دیا، یہ حجرہ دیا۔ اللہ اکبر، اور یہ فلیٹ جناب حضرت عائشہ کو ملا کہ شادی شدہ بندہ اس کے اوپر ضروری ہے، اللہ اکبر، کہ وہ اپنی بیوی کی رہائش کا اور کھاد خوراک کا، دوا دارو کا اور کپڑوں کا جو بھی ایک شرعی ضروریات ہیں، خاوند پر لازم ہے کہ اپنی بیوی کو رہنے کے لیے مکان دے گا۔ تو یہ حجرہ ملکیت تھی جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اب اس پر یہ اعتراض وارد کرنا کہ نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کو تو بابا جان، ان کے بابا جان کے ترکے میں حصہ نہیں ملا، تو عائشہ کو کیوں ملا؟ تو گزارش یہ ہے کہ حضرت عائشہ کو مکان الاٹ کرنا، رہنے کے لیے رہائش دینا، سیدہ عائشہ کے خاوند تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری کو خوب نبھایا۔ تو یہ جو حجرہ تھا، یہ جو مکان تھا، یہ جناب حضرت سیدہ عائشہ کی ملکیت تھی۔ اب مکان کے مالک کی مرضی ہے کہ وہ اپنے مکان میں جس کو آنے دے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، اور وہ سیدہ عائشہ کے والد محترم تھے۔ تو بیٹی نے اپنے مکان میں، بیٹی نے اپنے کمرے میں اپنے باپ جناب ابو بکر کو قبر کے لیے جگہ عنایت فرما دی۔ تو اس لیے جناب حضرت ابو بکر اللہ اکبر حجرہ عائشہ میں دفن ہوئے۔ اعتراض کا جواب ہوا۔ آگے آتے ہیں فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ تو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں ایک ایرانی غلام ابو لولو مجوسی نے شہید کیا، جو کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، اور جناب حضرت عمر زخمی ہوئے، اور حضرت ماں عائشہ کو پیغام بھیجا کہ عمر اجازت طلب کرتا ہے کہ عمر کو ان کے دو دوستوں کے ساتھ اس حجرہ عائشہ میں دفن ہونے کی اجازت دی جائے۔ تو ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب حضرت عمر کو ہاں کر دی، اور جب جناب عمر شہید ہوتے ہیں تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے، میری چارپائی حجرہ عائشہ کے باہر رکھ کر اپنی اور میری ماں عائشہ سے اجازت لینا، اگر اجازت مل جائے تو مجھے میرے ساتھیوں کے ساتھ دفن کرنا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ اور جب اجازت مانگی گئی تو ماں جی عائشہ نے دروازے کے پلڑے کھول دیے کہ عمر کو آنے کی اجازت ہے۔ تو یہ جواب ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے
اللہ اکبر، حجرہ عائشہ میں دفن ہوئے۔ ابو بکر دفن ہوئے تو وہ عائشہ کے باپ ہیں، بیٹی نے اپنے باپ کو گھر آنے کی اجازت دی۔ اور عمر دفن ہوئے تو مکان کی مالکن حضرت عائشہ سے اجازت لی، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عمر کو آنے کی اجازت عنایت فرما دی۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ ایک ملحد، یہ شیعہ، یہ رافضی، یہ اعتراض کرتا ہے کہ سیدہ فاطمہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کو ان کے بابا جان کا ترکہ نہیں دیا گیا، جبکہ قرآن میں ہے یارثنی و یارث من آل یعقوب۔ جناب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے اولاد چاہیے جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ تو یہ ملحد کہتا ہے کہ قرآن سے پیغمبر کا ترکہ ثابت ہوا۔ یاد رکھیں کہ یہاں زمین اور جائیداد اور سونے چاندی کی بات نہیں ہو رہی، سلسلہ نبوت کی وراثت کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہاں وراثت سلسلہ نبوت اور پیغمبری پر بات ہو رہی ہے، روپے پیسے اور درہم پر نہیں ہو رہی۔ یہ ملحد کہتا ہے کہ جناب حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا جناب حضرت عبداللہ کی لونڈی تھی، اور ان سے وراثت میں جناب محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، تو وراثت تو ثابت ہوئی۔ جواب یہ ہے کہ عقل کے اندھے، ایمان کے دشمن، صحابہ کے دشمن حضرت عبداللہ بن عبد المطلب وہ نبی نہیں تھے۔ ترکہ انبیاء کا نہیں ہوتا، اور انبیاء کا چھوڑا ہوا مال صدقہ ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عبد المطلب وہ پیغمبر نہیں تھے، پیغمبر تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب تھے، یعنی کہ حضرت عبداللہ نبی پاک علیہ السلام کے والد، وہ پیغمبر نہیں تھے۔ کہ اعتراض کرنا کہ عبداللہ صاحب کی لونڈی ان کے اکلوتے بچے بیٹے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ قصہ یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب حضرت عبداللہ صاحب وہ پیغمبر نہیں تھے۔ یہ ذاکر یا یہ ملحد کہتا ہے کہ جو احادیث قرآن سے ٹکرا جائے وہ مردود ہوگی۔ یہ وہ بات ہے کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ جو بالکل ان پڑھ، بے وقوف اور قرآن اور حدیث کا علم نہ رکھنے والا بندہ کہے گا۔ یہ کوئی اصول نہیں کہ جو حدیث قرآن سے ٹکرائے اس کو ریموو کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شیعہ ذاکر کہتا ہے بیٹی فاطمہ کو نہیں ملا تو بیوی عائشہ کو گھر کیوں ملا؟ جواب ہے کہ وہ ترکے میں نہیں ملا، وہ ایک شادی شدہ بندے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی بیوی کو رہنے کے لیے۔ سیدہ عائشہ کو مکان ترکے میں نہیں ملا، اور خاوند کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی بیوی کو رہائش جو ہے وہ دے گا۔ اور یہ ذاکر کہتا ہے کہ سیدہ فاطمہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا نے جناب ابو بکر سے مرتے دم تک دوبارہ بات نہیں کی، لا تکلمہ حتی ماتت۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب جناب ابو بکر صدیق اکبر نے بتا دیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم انبیاء کا چھوڑا ہوا مال ترکہ نہیں ہوتا، تو پیغمبر کی حدیث کے آنے کے بعد ترکہ مانگنا اس کا سوال ختم۔ جب سوال ختم تو بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ابو بکر و عمر اس لیے اس حجرہ عائشہ میں دفن ہوئے کہ مکان کی مالکن عائشہ نے اجازت دی۔ اللہ اکبر۔ اور سیدہ فاطمہ کو ترکہ اس لیے نہیں ملا کہ پیغمبروں کا چھوڑا ہوا جو مال ہوتا ہے وہ ترکہ نہیں، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ام ایمن اس لیے وراثت میں آئی کہ عبداللہ بن عبد المطلب پیغمبر نہیں تھے، بلکہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب وہ پیغمبر تھے۔ بیوی کو مکان اس لیے ملا
کہ خاوند کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کو رہائش دینا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مکان دینا ان کے خاوند جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داری تھی۔ اللہ تعالی جناب حضرت ابو بکر سے راضی ہوا اور جناب عمر سے، عائشہ سے، جناب علی سے اور جناب سیدہ فاطمہ سے، اور یہ تمام حضرات اللہ ذوالجلال سے راضی ہوئے۔ شیعہ ذاکر کا اعتراض کہ جس سے فاطمہ ناراض ہو وہ رضی اللہ عنہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتا دیا کہ ابو بکر فی الجنہ، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 3748 ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت سعید بن زید ہیں۔ وہ لوگوں کے مجمع عام میں نبی کریم علیہ السلام کا فرمان بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی نے فرمایا 10 لوگوں کو جنت کی خوشخبری ہے۔ ہمارے الفاظ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 لوگوں کو جنت کا ٹکٹ الاٹ کرتا ہوں۔ فرمایا پیارے نبی علیہ السلام نے 10 بندے جنتی ہیں، اور ان میں پہلا نمبر ابو بکر کا ہے۔ فرمایا ابو بکر فی الجنتی و عمر فی الجنتی، ابو بکر بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے۔ جو پیغمبر کی زبان سے ان جنتی لوگوں کو جنتی نہیں مانتا، یاد رکھ لو، جو ابو بکر کو جنتی نہیں مانتا، جو عمر کو جنتی نہیں مانتا، وہ پیغمبر کا دشمن ہے، پیغمبر کا نافرمان ہے۔ فرمایا عثمان و علی و زبیر و طلحۃ و عبد الرحمن و ابو عبیدہ و سعد بن ابی وقاص، فرمایا فی الجنہ، یہ 10 لوگ جو ہے وہ جنتی ہیں۔ اور قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پیغمبر کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ قرآن کہتے ہیں کلا وعد اللہ الحسنی، بڑے سے لے کر چھوٹے تک، ہاں جی، ایک سے لے کر آخری تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی نبی جنتی